السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین۔ قل انی امرت، فرما دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی امرت، مجھے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دوں کہ اللہ کی خالصتاً عبادت کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا ہوں مسلمان۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ یہ بھی بات فرما دیجئے، انی اخاف، کہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ جو دن ہے عذاب کا بڑا دن ہے، اس کا میں انکار کروں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، اے میرے پیارے محبوب فرما دیجئے میں عبادت کرتا ہوں خالصتاً اللہ کے لیے۔ فاعبدوا، پس عبادت کرو تم بھی، ما شئتم من دونہ، اللہ کے سوا جس کی تم چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا قل ان الخاسرین
الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامت، بے شک خسارہ ہے، گھاٹا ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کی جانوں کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے قیامت کے دن۔ الا خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا گھاٹا ہے، یعنی جہنم کے اندر رہنا۔ قرآن کریم دا 23واں پارہ سورہ زمر اور آیت نمبر 11 تا 15۔ سورہ زمر کو اللہ کریم نے مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمایا۔ ان آیات کے اندر اللہ مالک الملک نے بذریعہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس بات کا حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، خالصتاً اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا کہ مینوں اس بات کا حکم دیتا گیا ہے کہ میں مطیع ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں اللہ کی ذات دے واسطے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے جڑا اپنے آپ کو مطیع کر دے، فرما بردار ہو جائے، جھک جائے اللہ کی ذات کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرنا ہاں کہ اگر میں نافرمانی کیتی اپنے رب دی اور اس بڑے دن دے آن کا انکار کیتا۔ قیامت کا دن جو کہ بڑا خوفناک دن ہے اور عذاب والا دن ہے، وہ اگر میں انکار کراں تو مینوں بڑا ڈر ہوندا ہے اللہ کی ذات دے۔ تو فرمایا جڑے لوگ اللہ کی ذات کو چھڈ کے کسی اور دی عبادت کرن گے، پوجا پرستش کرن گے یا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگن گے، انہوں نے اپنے آپ نو، اپنے اہل و عیال نو، اپنی جاناں نو خسارے اندر، گھاٹے اندر مبتلا کر لیا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہن کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ عربی لغت کے اندر اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، اور شرعی اصطلاح کے اندر جو کام جس کو نیکی سمجھ کے انسان کرتا ہے اس کو اللہ کی رضامندی واسطے کیتا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، نام نمود اور دنیاوی شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی کسی قسم کا دنیاوی لالچ یا اللہ کی ذات کو علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو۔ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ذرا وضاحت دے نال کھول کے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے واسطے انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ تعلق فرضی نماز دے نال ہے یا نفلی نماز دے نال ہے، ذکر اذکار دے نال ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ دا وہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں یا عمرہ ادا کرنے واسطے جا رہے ہیں، یا پھر امامت کران والا شخص امامت کرانا ہے، خطابت کرنے والا شخص خطابت کرتا ہے، اللہ کے رستے اندر لڑنے والا شخص جس کا مطمع نظر شہادت حاصل کرنا ہے، وہ لڑدا لڑدا اپنی جان اللہ کے رستے اندر قربان کر دیتا ہے، یا سخی شخص جڑا ہے وہ سخاوت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تمام نیک اعمال نے
اگر انہاں دے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، کہ اللہ کے دربار کے اندر انسان دی یہ تمام جد و جہد کا کوئی مل نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور یہ ساری محنت اکارا گئی، بیکار گئی۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، ان اللہ ينظر الى اجسامکم و الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ کی ذات تواڈے جسماں نہیں ویندے، تواڈیاں شکلاں اور صورتاں وال نہیں ویندے، اور تواڈے دولت اور مال وال نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ کی نظر تواڈے دلاں دے اوپر ہے اور تواڈے اعمال دے اوپر ہے، کہ میرا بندہ دلی طور سے کی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا کسی دنیا دار شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ نظروں کے اندر اچھا کہلانا چاہتا ہے، کہ لوگ بلے بلے کہیں، شاباش دین مینوں، میری صفت و ثنا کرن، میری تعریف کرن۔ فرمایا کہ یہ اعمال کے اوپر اور یہ دل کے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور انسان دے معاملے اندر اللہ کی ذات بریک بین ہے، یہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بڑے قریب تو دیکھن دیا ہوا ہے۔ جہان دیا نظروں کو اسی چھپ سکتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھپ سکتے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یرائی، جس شخص نے روزہ رکھیا تو نیت کو دی دکھلاوے دیئے، فقد اشرکا، انہیں اللہ دی ذات کا شرک کیتا۔ من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی تے دکھلاوا چاہتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیتا۔ من تصدق یرائی، جو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اس واسطے کہ لوگ کہیں کہ بلے بلے بڑا دلیر شخص ہے، اینوں تے مال دے نال دولت نہ پیار ہی کوئی نہیں، فرمایا فقد اشرکا، انہیں بھی اللہ کی ذات کا شرک کیتا۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سنن ترمذی کے اندر فرمان پیغمبر موجود ہے، سورۃ الکہف کی تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کریم قیامت والے دن تمام اولاد آدم کو اپنے دربار کے اندر اکٹھا کرن گے، جمع کرن گے، اور اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا آواز دے کے یہ بات کہے گا کہ جس شخص نے اپنے نیک عمل کے اندر دکھلاوا کیتا سی نا، فرمایا کہ وہ جنہوں دکھلان واسطے وہ عمل کر رہا سی نا، انہیں کو جا کے ثواب لے لے، ان کو جا کے اجر لے لے، میرے کو دے واسطے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم جواب دے دیں گے، اور دنیا کے اندر وہ عمل کیتا کس کا جہاں قیامت والے دن اللہ کے کو اجر ہی نہیں ملنا، ثواب ہی نہیں ملنا۔ اس واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بدریہ اپنے پیارے پیغمبر دے اللہ فرمانے نے محبوبہ اعلان کر دے کہ اے آدم جو بیٹیو، جو عمل بھی کرو، کرن تو پہلے وہ کام جڑا ہے ایک تے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہوئے، دوسرا وہ کام جڑا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت مطابق ہونا چاہیے، پیارے پیغمبر کا طریقہ جڑا وہ سامنے رکھیا جائے۔ اگر اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، مگر پیارے پیغمبر کی سنت نہیں، پیغمبر کا طریقہ نہیں، تو پھر بھی وہ اجر ثواب نہیں ملنا۔ اس واسطے کر کے
انسان جنہ چیر تک اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، یہ تین چیزاں نے، زبان نال اقرار بھی کرے، دلوں تصدیق بھی کرے اور عملی طور پہ ثابت کرے کہ مینوں اللہ اور اللہ کے رسول دے فرمان تے میروان اسی طرح یقین ہے جی اللہ نے یہ فرمان آسمان کو اپنے پیارے پیغمبر کے سینے دے نازل کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ابی بن سلول منافق نے بظاہر اس زبان میں کلمہ تے پڑھے ہیں پر انہیں دلوں تصدیق نہیں کی تھی، حج کرتا رہا، عمر ادا کرتا رہا، طواف بیت اللہ کا کرتا رہا، پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازاں پڑھتا رہا، وہ یہ ساریا نیکیاں جڑیاں نے اللہ نے قبول کیتی ہیں نہیں کیتیاں۔ جس وقت مرے اللہ کے پیغمبر نے اپنے جسم مبارک کو اپنا کرتا مبارک اتار کے بطور کفن دے میں پہناتا ہے۔ کیوں پہنایا سی؟ اس واسطے کہ ایک نیکی کی سی اللہ کے پیغمبر دے نال۔ جدو جنگ بدر ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر نے سکے چاچا حضرت عباس کو انہیں کرتا پہنایا سی، فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا میرے چاچے عباس کو کرتا پہناوے وہ میرے تے احسان ہوئے گا۔ بڑو ننگے سن، انہیں اپنا کرتا اتار کے آپ دے چچا عباس کو پہناتا تے نبی علیہ السلام دے دل کے بات رہی کتے کو ایسا موقع آیا نا تے میں تیری یہ نیکی جڑی ہے نا ادا صلہ تک دوں۔ جدو مرے تے اللہ دے پیغمبر نے پھر اپنا کرتا مبارک اتار کے بطور کفن دے نوں پہناتا۔ صرف کرتا ہی نہیں پہنایا، پھر جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف چوں باہر نکل گئے، ہن تسی منافقاں نے جنازے پڑھاؤن لگ پئے۔ دیکھو نا صدقے جہاں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے اور اتنا اللہ اکبر کی آکھا میں اتنی جرت تے بہادری اسلام دے معاملے اندر اللہ نے آسمان تو فرمایا کہ عمر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا سونے محبوبہ ایدہ جنازہ پڑھا دے پاویں نہ پڑھا، فرمایا میں عمر کی ادا پسند آ رہی ہے، میں نہیں بخشنا کہ 70 باری بھی جنازہ پڑھا لیں نا۔ سورۃ توبہ دی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرتن 70 مرتبہ بھی جنازہ ہے کہ پڑھا دینا میرا سونے نبی تو میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ پھر اللہ دے پیغمبر دی قبر دے وچ اترے، انہوں آپ اتاریا، اپنے منہ دے وچوں اپنا لب مبارک کٹ کے نا، لب کٹ کے تھک کٹ کے یہ منہ وچ پایا، کسی طریقے نہ دی بخشش ہو جائے۔ آسمان تو جبریل نے آ کے انگلا پا کے منہ جو لب کٹ چھڑیا، فرمایا تیرے رب نے سونے